ہم نے آپ کو مولانا روم کی مثنوی شریف کے حصہ اول دفتر دوم سے شیر اور شکاروں کی حکایت سنائی تھی، جس میں سب جنگلی جانور اکٹھے ہو کے شیر کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ہر روز ہم میں سے ایک آپ کی خوراک بننے کے لیے آ جایا کرے گا، لیکن آپ ہمارے پیچھے نہیں آؤ گے تاکہ ہم آرام سے گھاس واس تو چر لیا کریں۔ شیر اس بات پہ راضی ہو گیا تھا اور اس طرح جانوروں نے کرے ڈالنے شروع کیے تھے۔ جس کا کرا نکلتا تھا وہ بادشاہ کی خوراک ہوتا تھا، اور ایک دن خرگوش کا کرا نکلا۔ پچھلے پروگرام میں ہم یہاں تک آئے تھے، آئیے جانتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق پوشیدہ ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ خرگوش نے جانے میں بڑی تاخیر کی اور اپنے دل میں ہیلا سوچتا رہا۔ شیر نے اپنے غصے اور راہٹ میں دیکھا تو خرگوش دور سے دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ خرگوش نے آ کر عرض کیا کہ حضور، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک عذر پیش کروں۔ آپ میرے مالک اور بادشاہ ہیں، جبکہ میں حضور کا ادنا غلام ہوں۔ شیر نے غصے میں کہا کہ اے بے وقوفوں کے سردار، کیا بادشاہوں کے حضور اس وقت آتے ہیں؟ تو مرغے بے ہنگام ہے، تجھے ذبح کر دینا چاہیے، اور تیرا عذر بالکل نہیں سننا چاہیے۔ تو عقل سے خالی ہے، تیرے جیسے گدھے کی باتیں سننے والے کان میں نہیں رکھتا۔ خرگوش بولا، حضور تھوڑی دیر کے لیے اس نالائق کو لائق فرض کر لیں اور مظلوم کا عذر سن لیں۔ چلیں اپنی جاہ و منزلت کا صدقہ ہی سمجھ کر اس گمراہ کو اپنے راستے سے نہ ہٹائیں۔ وہ دریا جو ہر نہر کو پانی دیتا ہے، وہ ہر تنکے کو اپنی دریا دلی سے سر اور منہ پر رکھتا ہے۔ دریا کا اس احسان سے کوئی نقصان تو نہیں ہوتا، کیونکہ بخشش کرنے سے دریا کم و بیش نہیں ہوتا۔ خرگوش نے اپنی بات جاری رکھی کہ میں نے ایک پہر دن چڑھے کے قریب راہ لی اور اپنے ایک رفیق کے ساتھ حضور کی طرف آنے لگا۔ اچانک ایک شیر نے راستے میں ہم دونوں کا قصد کیا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ ہم شہنشاہ کے غلام ہیں، اس درگاہ میں اکٹھے رہنے والے ادنا خادم ہیں۔ وہ اجنبی شیر کہنے لگا کہ کون ہوتا ہے شہنشاہ؟ ایسی بات کرتے ہوئے شرم کرو، میرے آگے ہر کمینے کا ذکر نہ کرو۔ اگر تم میرے حضور سے اپنے ساتھی سمیت چلے گئے نا تو میں تمہارے اور تمہارے بادشاہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ میں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دو تاکہ ایک بار ہم اپنے بادشاہ کا دیدار کر لیں اور تمہاری خبر بھی پہنچا دیں۔ وہ بولا، اپنے ساتھی کو میرے پاس گروی رکھ جاؤ، ورنہ تم میرے مذہب میں میری قربانی ہو۔ حضور، ہم نے اس کی بہت خوشامد کی مگر کچھ فائدہ نہ ہوا، اور اس طرح اس نے میرے رفیق کو ہی پکڑ لیا اور مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ وہ میرا ہمراہی اس کے پاس گروی ہے، اور اس کے دل میں جو اپنے آپ کو بے کس پاتا تھا خون رواں ہو گیا تھا۔ خرگوش نے کہا کہ اس اجنبی شیر کی وجہ سے حضور ہمارا راستہ بند ہو گیا ہے، بلکہ حضور کا روزینہ بھی بند ہو گیا ہے۔ اگر آپ روزینہ چاہتے ہیں تو راستہ صاف کیجئے اور اس گستاخ کو دفع کیجئے۔ شیر نے کہا، بسم اللہ چلو اور میرے آگے آگے چلو، اگر تیری بات سچ ہے تو اس جیسے 100 شیروں کو بھی سزا دوں گا، اور اگر یہ جھوٹ ہے تو ان کی بھی سزا تجھے ملے گی۔ اس طرح خرگوش شیر کو ایک کنویں کی طرف لے چلا جو اس نے پہلے ہی تاڑ رکھا تھا اور اس کی جان کا پھندا تھا۔ جب کنویں کے قریب پہنچے تو خرگوش راستے میں ٹھہر گیا۔ شیر نے اس سے کہا کہ قدم کیوں پیچھے ہٹا لیا بھائی؟ پاؤں پیچھے نہ ہٹا بلکہ آگے آگے چلتا جا۔ خرگوش نے کہا کہ حضور، ڈر کے مارے میرے پاؤں پھول گئے ہیں اور میری جان کانپ گئی ہے۔ آپ میرے چہرے کا رنگ نہیں دیکھ رہے جو سونے کی طرح زرد ہو گیا ہے؟ اگر آپ مجھے اٹھا لینا تو میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں۔ جب کنویں کے پاس پہنچے تو خرگوش نے کہا، حضور، اجنبی شیر میرے ہمراہی کو لے کے اس کنویں کے اندر چلا گیا ہے۔ جو ہی انہوں نے کنویں کے اندر دیکھا تو شیر اور خرگوش کا عکس پانی میں پڑا۔ جب شیر نے اپنے دشمن کو پانی میں دیکھا تو اس خرگوش کو تو ایک طرف پھینکا اور کنویں میں کود پڑا۔ مولانا نے اس حکایت میں ہمیں بہت سارے اسباق دیے ہیں۔ پہلا سبق تو مولانا نے ہمیں اس وقت دیا جب خرگوش نے شیر کو بتایا کہ اجنبی شیر اس کنویں میں رہتا ہے۔ مولانا وہاں 2 کلام لکھتے ہیں، فرماتے ہیں، کارچا بگزید ہر کے ہوا کے لست، فرماتے ہیں جو عقل مند ہے نا
انہوں نے کنویں یعنی کنج تنہائی میں اقامت اختیار کر لی ہے۔ زاں کے در خلوت صفا ہائے دل است، مولانا فرماتے ہیں اس لیے کہ تنہائی میں دل کو صفائیاں حاصل ہوتی ہیں۔ مولانا نے یہ کلام کوئی 750 سال پہلے لکھا۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غار حرا میں جانا بھی سمجھ آتا ہے، اور آپ کا یہ کلام اس زمانے میں تو بہت ہی اچھی طرح سمجھ آنے لگا ہے، جس کو بخاری نے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ مسلمان کا سب سے اچھا مال اس کی بکریاں ہوں گی، جن کو وہ صبح پہاڑوں اور وادیوں میں چرانے کے لیے لے جائے گا اور شام کو واپس آئے گا، اور وہ لوگوں سے اپنا ایمان بچا لے گا۔